روزنامہ قدرت کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ابھی یوٹیوب چینل پر سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں۔ نگاہ بلند، سخن دل نواز، جاں پرسوز، یہی ہے رخت سفر میر کارواں کے لیے۔ Under the guidance and able leadership of Vardi Chief Collector Balochistan, all the collectorates performed exceptionally well. Whether it is about revenue collection or enforcement operation, Pakistan Customs in Balochistan achieved new milestones, and all of us hope to do our best this year around as well. Now I request the Honorable Chief Guest, Mr. Gul Rahman, Chief Collector Balochistan, to share his views on this year's International Customs Day. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز مہمان گرامی اور عزیز ساتھیوں، السلام علیکم۔ میں آپ سب کو اس پرمسرت موقع پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ یہ موقع صرف پاکستان کسٹم کے لیے مسرت و خوشی کا نہیں، بلکہ ریاست پاکستان اور پاکستان کے عوام کے لیے بھی اس لیے باعث اطمینان و افتخار ہے کہ ایک مضبوط ادارہ پاکستان کسٹمز اس کی نہ صرف معاشی سرحدوں کی حفاظت میں دن رات کوشاں ہے، بلکہ اس کے لیے اندرون ملک کاروبار کو بھی بیرونی اسمگل شدہ سامان کے مضر معاشی اثرات سے بچاتا ہے اور اس کی حفاظت کرتا ہے۔ گزشتہ برس ہم سب جب کسٹم کے عالمی دن کے موقع پر اکٹھے ہوئے تھے تو یہ سوچ بھی نہ سکتے تھے کہ عالمی برادری کو کس نوعیت کی وبا کا سامنا کرنا پڑے گا۔ کرونا کی وبا نے دنیا کے صحت کے ہی نظام کو تلف نہیں کیا، سفر اور مہمانداری کی ہی صنعت کو نقصان نہیں پہنچایا، بلکہ اس کے عالمی کاروباری و معاشی نظام کو بھی ناقابل تلافی نقصانات ہوئے۔ نتیجتاً عالمی برادری آہنگ ہو کر اس کے خلاف سربکف ہے اور کسٹم اس معاملے میں کسی سے پیچھے نہیں۔ کسٹم کا کام محصولیات کی وصولی اور سمگلنگ کے انسداد تک محدود ہی نہیں، بلکہ یہ کاروبار اور تجارت کو بہم آسانی پہنچانے کا بھی ایک اہم ذریعہ ہے۔ کسٹم کے اسی کردار کو مد نظر رکھتے ہوئے اس سال اس کو نعرہ رکھا گیا ہے، کسٹم بحالی تجدید اور پائیدار و لچکدار سلسلہ فراہمی کی مضبوطی کا علم بردار۔ چنانچہ آج ہمارا کردار محصول کنندہ سے زیادہ بہم آسانی فراہم کرنے والے ادارے کا ہے۔ ہمارے پیش نظر اپنے موقف میں حالات کے مطابق لچک پیدا کرنا بھی شامل ہے، تاکہ ایسے اقدامات کیے جائیں جن سے کاروبار کو واپس اپنے حالات میں آنے میں آسانی ہو اور وہ کاروبار جو اس وبا کی ہاتھوں نقصان اٹھا چکے ہیں ان کی بحالی کا انتظام ہو سکے۔ یہی وجہ ہے کہ مقامی صنعت کو نقصان پہنچنے والی سمگلنگ کے خلاف ان حالات میں بھی کسٹم کا محکمہ بھرپور طور پر فعال رہا۔ بلوچستان کسٹم صوبے کے طول و عرض میں سمگلنگ کی روک تھام کے لیے مؤثر اقدامات کر رہا ہے۔ 6 ماہ میں کسٹم پریونٹیو نے 8 ارب 35 کروڑ سے زائد کی غیر ملکی سامان، جن میں 43 لاکھ لیٹر کے قریب غیر ملکی ایرانی ساخت کے ڈیزل پیٹرول بھی شامل ہیں۔ اسی طرح 736 نان کسٹم پیڈز گاڑیاں، اربوں روپے کی دیگر سامان جن میں چھالیاں، پان پراگ، ٹائرز، کپڑا، سگریٹ، سکریپ اور الیکٹرانکس کا سامان شامل ہے۔ علاوہ ازیں محصولات کی وصولی بھی اہداف سے بڑھ کر ہوئی۔ کوئٹہ کسٹم نے سال 2020 کے دوران اپنے کئی قیمتی افسران و عملے کے افراد بھی کھوئے۔ کوئٹہ کسٹم میں سپاہی سے لے کر سپرنٹینڈنٹ تک ہمارے افسران دوران ڈیوٹی اس موذی مرض کا مقابلہ کرتے ہوئے شہید بھی ہوئے۔ قلیل سٹاف، افرادی قوت اور افغانستان اور ایران کے ساتھ سینکڑوں کلومیٹرز پر پھیلے بارڈر پر کام کرنا یقیناً مشکل ہے، لہٰذا ہم ایف سی اور دیگر قانون نافذ کرنے والے اداروں کے شکر گزار ہیں جو ہماری درخواست پر بروقت تیار بیٹھے ہیں۔ معزز حاضرین، بلوچستان ایک قبائلی صوبہ ہے جہاں پر بسنے والے کی عزت و نفس کا خیال رکھتے ہوئے
کسٹم اپنی کارروائی کرتا ہے۔ معزز بلوچستان ہائی کورٹ کے فیصلے کی بنیاد پر بلیلی چیک پوسٹ کو زیارت کراس پر منتقل کر دیا گیا ہے۔ ایک میکینزم کے تحت پکڑے جانے والے سامان اور گاڑیوں کی نیلامی کی جاتی ہے، جس سے محکمے کو اربوں روپے کا ریونیو ملتا ہے۔ سی پیک روٹ کی وجہ سے ہماری ذمہ داری ماضی کی نسبت بہت بڑھ گئی اور انشاءاللہ سی پیک سے بہت جلد پاکستان دنیا بھر میں انتہائی اعلیٰ مقام حاصل کرے گا۔ آئیے دعا کریں کہ جب اگلے برس اس مقام پر کسٹمز کا عالمی دن منایا جائے تو تب تک نہ صرف مسائل پر قابو پایا جا چکا ہو بلکہ اسے ہم صنعتی و کاروباری واپسی کے یوم کے شکر پر یوم تشکر کے طور پر منائیں۔ آمین۔ ایسوسی ایشن کی طرف سے ساتھی نے کچھ مسائل کی طرف اشارہ کیا۔ اس میں سب سے پہلے انہوں نے پروموشن کا ذکر کیا کہ طویل عرصے سے ان کی پروموشن نہیں ہوئی۔ انشاءاللہ ہم اس پہ کام کریں گے اور جہاں جہاں پہ بھی پوزیشن ہے، ابھی پچھلے دنوں بھی تقریباً کافی سارے او پی ایس پر انسپیکٹر لگائے گئے، بلکہ ہم کوشش ہماری یہ ہوگی کہ ان کو ہم ریگولر پوسٹ کے اگینسٹ مستقل کر سکیں۔ صحت کی سہولیات کے فقدان کا بھی ذکر کیا گیا۔ ہم نے یہاں میں بتاتا چلوں کہ ہم نے اس مسئلے پر پہلے ہی کام شروع کیا ہے۔ سب سے پہلے تو ایف بی آر کے لیول پہ ہیلتھ کارڈ جو ہے ابھی پچھلے دنوں شروع ہوئے تھے، ہم یہ کوشش کریں گے کہ یہ ہیلتھ کارڈ جس میں 5 لاکھ روپے تک سپاہی سے لے کے کلیکٹر، چیف کلیکٹر اور تمام افسران کو اس سے 5 لاکھ روپے تک میڈیکل کی سہولیات کا وہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اگر ہمارے ساتھیوں کے ابھی تک نہیں بنے تو ہم انشاءاللہ اس ایشو کو اٹھا کر تمام ساتھیوں کو اس ہیلتھ کارڈ کی فیسلٹی پہنچائیں گے۔ اس کے علاوہ ہم نے ابھی ریسنٹلی ایف بی آر کے ساتھ یہاں پہ کسٹم ہاؤس میں ڈسپینسری نہیں ہے، ڈسپینسری پہ آلریڈی کام شروع ہو چکا ہے، اس کا جو ہے بنیادیں شروع ہو گئی ہیں ابھی کچھ دن پہلے۔ مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ اگلے چند مہینوں میں یہ ڈسپینسری جو ہے کام شروع کر دے گی اور اس میں نہ صرف یہ کہ دوائیاں میسر ہوں گی ایمرجنسی کے لیے بلکہ ڈاکٹر بھی یہاں پہ موجود رہے گا۔ میں نے آنے کے ساتھ ہی یہ محسوس کیا کہ ہمارے سٹاف کے لیے کوئی میسنگ کی فیسیلیٹی نہیں ہے، اس پہ ہم نے کام شروع کیا۔ آپ سب کے سامنے ہے کہ ایک کینٹین اس سلسلے کی کڑی ہے اور ہم نے ایک بڑی ہی اس پہ ایک کینٹین بنائی۔ آگے ہمارا ارادہ یہ ہے کہ اس میں ہم سی پی ایف سے فری میسنگ کچھ کنٹریبیوشن ہماری سٹاف کرے گی، جس میں ان کو سبسیڈائز خوراک جو ہے ملے گی۔ وہ خوراک نہ صرف سبسیڈائزڈ ہوگی بلکہ وہ ان کو مناسب قیمت پر بھی ملے گی۔ آفس کے جگہ، یہاں پہ جگہ کی کمی بالکل صحیح اس کی طرف اشارہ کیا گیا۔ جب یہ کسٹم ہاؤس بنا تھا تو اس وقت ایک کسٹم کلیکٹریٹ تھی یہاں پہ، آج کسٹم ہاؤس میں 2 کلیکٹریٹ ہیں، ایڈجوڈیکیشن کلیکٹریٹ ہے، چیف کلیکٹر کسٹم کا جو ہے اس میں اضافہ کیا گیا۔ اس پہ آلریڈی میں نے آنے کے ساتھ ہی کام شروع کیا ہوا ہے۔ ہم نے یہاں پہ کینٹونمنٹ بورڈ کے ساتھ اس مسئلے کو اٹھایا ہے، ایم ای او کے ساتھ ہم نے منسٹری آف ڈیفنس کے ساتھ یہ ایشو اٹھایا ہوا ہے، یہ پروسیس میں ہے۔ ایم ای او کے ساتھ ہم نے 2 ایکڑ زمین کینٹ میں جو ہے انشاءاللہ ہم عنقریب وہ زمین خرید لیں گے، جس پہ ہم ایک دوسرا جو ہے کمپلیکس جو ہے وہ بنائیں گے۔ صرف یہی نہیں بلکہ ہمارے جتنے بھی چیک پوسٹ ہیں 13 کے 13 چیک پوسٹ، اس پہ بھی ہم نے کام شروع کیا ہوا ہے۔ اس وقت کرکیڑا پہ ہم نے 10 ایکڑ زمین مزید لے لی ہے، وہ کسٹم کے نام پہ ٹرانسفر ہو گئی ہے۔ آلریڈی 5 ایکڑ زمین ہے، 10 ایکڑ کا اضافہ ہو گیا۔ اس میں نہ صرف یہ ہے کہ ویئر ہاؤسنگ وغیرہ کی فیسلٹی ہوگی بلکہ ہماری ساری کلاس 4 سٹاف اور افسران کی رہائش کا بھی اس میں انتظام ہوگا۔
سبزاب کے مقام پہ بھی وہاں پہ کام شروع ہو گیا ہے اور اس کی چاردیواری شروع ہو گئی ہے. وہ بھی ہم سی پی ایف کی طرف سے وہاں پہ ہم افسران اور سٹاف کے لیے نہ صرف رہائش کا انتظام کر رہے ہیں بلکہ ان کی میسنگ، دفاتر اور چیک پوسٹ بھی وہاں پہ بنا رہے ہیں. یہاں پہ کوئٹہ میں اس وقت 4 جگہ پہ ہم نے زمین آئیڈینٹیفائی کر لی ہے. ہم نے ان کے PC1، PC2، بادینی، منی خان، قمرالدین کاریز اور رکنی پر ہم نے 11 ایکڑ کے PC1 اور PC2 ہم نے بھیج دیے. ابھی اسی مہینے ہم نے بھیج دیے. امید ہے کہ انشاءاللہ اس پہ بہت جلد اس پہ کام شروع ہو جائے گا. ہماری باقی جتنی بھی چیک پوسٹیں ہیں ان تمام چیک پوسٹوں کے لیے ہم نے چیف سیکرٹری بلوچستان کے ساتھ یہ ایشو اٹھایا ہوا ہے اور تمام چیک پوسٹوں پہ بقایا 9 چیک پوسٹوں پہ بھی ہم نے 11 ایکڑ زمین کی ریکویسٹ کی ہوئی ہے. تو انشاءاللہ بہت عنقریب ان کی طرف سے بھی ہمیں ریسپانس مل جائے گا اور وہ ہمیں PC1، PC2 اس کے بھی ہم شروع کر دیں گے. میں تمام تاجر برادری، چیمبر سب کا شکر گزار ہوں جو کلیکٹر پریونٹیو اور کلیکٹر اپریزمنٹ نے ریونیو اہداف حاصل کرنے کی بات کی. یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ بلوچستان میں نہ صرف اس وقت پوری ڈیوٹی ادا کی جا رہی ہے، ہماری امپورٹس کافی کم ہوئی ہیں بہت ساری، لیکن ہماری ڈیوٹی میں بہت زیادہ اضافہ ہو گیا. یہ سب کچھ ممکن ہوا آپ کے تعاون سے، آپ کی کوششوں سے، اور انشاءاللہ یہ کوششیں اور یہ تعاون جاری رہے گا. ہم آپ کی جو بھی جائز مطالبات ہیں اس میں ہم آپ سے پیچھے نہیں ہوں گے. شکریہ.